اللہ 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 اللہ۔ آج جو میری گفتگو کا عنوان ہے وہ پیروں کے متعلق ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کے پاس جو مریدین آتے ہیں ان کی آیا کہ اصلاح کیسے کرنی ہے۔ پہلے نمبر پر تو آپ اللہ کا یہ شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس نسبت کے ساتھ جوڑا ہے جو پیری مریدی کا نظام ہے۔ تو پہلے آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے، علم کے اندر پختگی ہو، آپ مسائل سے واقف ہوں تاکہ آپ اپنے مرید کی اصلاح اچھے طریقے سے کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی ہے اور وہ میرے پاس چل کے آئے ہیں۔ پھر دعا مانگیں کہ اے اللہ تو مجھے اتنی طاقت بخش دے کہ میں ان کی اصلاح کر سکوں، ان کو ہدایت کا راستہ دکھا سکوں۔ پھر آپ اپنے دل کے اندر ایک درد لے کر اپنے مریدوں کی اصلاح کریں، ان کو سمجھائیں۔ اپنے ایک مہینے میں یا ایک ہفتے میں ایک ایسا دن مقرر کریں جس دن آپ کے مریدین آپ کے پاس آئیں اور آپ ان کی اصلاح کریں اور ان کو سمجھائیں، ان کو شریعت بتائیں کہ شریعت کے کیا احکامات ہیں اور کن باتوں سے بچنا چاہیے اور کیسے بچا جائے گا۔ پھر جو بات بھی آپ اپنے مریدوں کو سمجھائیں پہلے اس پر آپ کا اپنا عمل ہو، اور آپ کی بات میں اس وقت تاثیر پیدا ہوگی جب آپ مکمل 100% عملی زندگی میں آ جائیں گے۔ آپ کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، حرام سے بچنے والے ہوں گے، آپ کے اندر لالچ نہیں ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے اپنے مریدین کی اصلاح کریں گے۔ جب ہر کام میں اللہ کی رضا آئے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوگی اور اللہ آپ کی زبان سے وہ الفاظ کہلوائے گا جو لوگوں کے دلوں پر اثر کر جائے گی بات آپ کی۔ اب بعض پیر وہ ہیں جنہوں نے اس پیری مریدی کو دکان سمجھا ہوا ہے اور وہ اپنا کاروبار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا کام ہے پیری مریدی والا۔ یہ کوئی عام نسبت نہیں ہے، یہ ہر آدمی کے بس کا کام نہیں ہے، اس کے لیے فقر چاہیے، فاقہ چاہیے، بہت بڑا انسان کو متقی ہونا چاہیے، پھر جا کے انسان اس نسبت کو سنبھال سکتا ہے۔ اب اگر آپ کے اندر بھی لالچ ہوگا تو پھر یہ ہماری کم بختی ہے۔ اب بعض جاہل پیروں کی وجہ سے جو اللہ کے اصل نیک ولی ہیں وہ بھی بیچارے بدنام ہو چکے ہیں۔ اب لوگوں نے پیروں کو ویسے ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ چند ایسی خرافات کرنے والے پیر ہیں جن کی وجہ سے آج ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے پاس اپنے مرید کا نمبر ہو اور اپنے مرید کے ساتھ رابطے کے اندر رہنا چاہیے۔ اب ایک بندہ آپ کا مرید ہوتا ہے، مرید کرنے کے بعد اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کا نام آپ کے پاس ہو، پتہ ہو، مکمل ایڈریس ہو، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ آپ کی جو مہینے میں ایک دن ایسا مقرر کریں آپ کے سارے مریدین آئیں اور ان سے رابطہ کریں، بھائی فلاں تاریخ کو ہماری مجلس ہوتی ہے، اس کے اندر ضرور تشریف لائیں۔ پھر ان کے لیے کھانے کا کچھ انتظام ہو، کچھ اکرام ہو جائے، پھر ان کی اصلاح ہو جائے۔ اس لیے اپنے مریدین سے رابطہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ رابطے میں رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ کا مرید آ کر اپنی کوئی آپ کو گناہ بتاتا ہے، جی میرے اندر یہ عادت ہے میں کیسے اس کو چھوڑوں، آپ اس کو کوئی ورد بتائیں، اس کو اپنے تجربے کی بنیاد پر بچانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو نہیں پتہ چل رہا تو اپنے کسی دوسرے پیر بھائی سے پوچھیں کہ میرے ایک مرید کے اندر یہ عادت ہے، میں اسے کیسے بچاؤں، تاکہ ہمارا کوئی مرید بھی ہمارے پاس آئے اور ہمارے پاس سے خالی نہ جائے بلکہ حضور علیہ السلام کا عاشق بن کے واپس لوٹے۔ اسی طرح اگر عورتوں سے بیعت لینا ہو تو پھر عورتوں کو پردے کے اندر بیٹھائیں۔ اب عورتوں کے سامنے جانا، ان سے کھل کھلا کر باتیں کرنا اور پھر اپنے آپ کو پیر کہلوانا، یہ خلاف شریعت کام ہے۔ لہٰذا عورتوں سے تو پردہ لازم ہے، انہیں پردے کے اندر رکھیں اور پھر ان سے پردے کی حالت میں گفتگو کی جائے کہ وہ پردے کے اندر رہیں، پھر ان کی اصلاح کی جائے۔ اور جو آپ اپنے مرید کی اصلاح کریں، اصلاح کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا مانگیں، اے اللہ میرا کام سمجھانا تھا،
اب انہیں ہدایت کے راستے پہ چلانا تیرا کام ہے، اے اللہ اب تو انہیں ہدایت کے راستے پہ چلا دے۔ تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول بھی فرمائیں گے اور اللہ پاک آپ کو دن بدن ترقی دیتے جائیں گے۔ اور کبھی بھی اپنے اندر دکھلاوا نہیں لے کے آنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کریں گے تو اللہ پاک آپ کو مرید بھی ایسے دے گا جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے ہوں گے۔ یہ چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم